بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پنجاب پولیس فیز 1 کے جو انٹرویو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ آج کچھ ڈسٹرکٹ میں انٹرویو لیے گئے جن میں ڈسٹرکٹ لاہور وغیرہ شامل ہیں، تو ان میں کچھ کینڈیڈیٹ سے کنٹیکٹ ہوا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ کس طرح کا ان کا انٹرویو ہے، کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں کچھ کینڈیڈیٹ کے جو اپنی زبانی جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہم سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سب کو انتظار تھا میرا، میں آ گیا ہوں یار۔ اب گھر پہنچا ہوں، پانی بھی نہیں پیا، اب پہنچا ہوں۔ میں نے کہا پہلے اپنے بھائیوں کو بتا دوں۔ اچھا، میں بات شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب میں گیا، آپ لوگوں نے نا بالکل فٹ ہونا ہے، پریشان ٹینشن نہیں ہونا، بالکل ریلیکس ہو کے۔ کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے، چیئرمین ہوتا ہے، آر پی ہوتا ہے، 3-4 بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہر ڈسٹرکٹ کا جو ڈسٹرکٹ جس کا بھی ہے اس کا ڈی پی ہوتا ہے، ڈی آئی جی ہوتا ہے، ساتھ ایس پی ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو پریشان نہیں ہونا، ریلیکس ہو کے پہلے وہ آپ سے نام پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ کا کیا نام ہے، میں نے بتایا۔ انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو، پھر میں نے بتایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کس کالج سے، اپنے میٹرک کس سن میں کی تھی، کس اسکول سے کی تھی۔ پھر وہ آپ کی ڈگری چیک کریں گے، پھر وہ آپ سے سوال پوچھیں گے جو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ نے جو ہے نا کہ کانسٹیبل کے لیے اپلائی کیا ہے تو کس وجہ سے کیا، آپ نے کیوں پولیس جوائن کیا، آپ کا کیا مقصد تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایس پی کے کتنے تارے ہوتے ہیں، جو یہ پولیس والوں کے بیج نہیں لگے ہوتے کندھے پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ ایس پی کے کتنے ستارے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ایس پی ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ہے نا کہ اے ایس پی ہوتا ہے اس کے کندھے پہ کتنے ستارے ہوتے ہیں، اور جو سب انسپیکٹر ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتے ہیں، اس کو کیوں سب انسپیکٹر کا درجہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا کہ سب سے پہلے وزیر اعظم کون تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ تیسرا کلمہ سناؤ۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اپنا رزلٹ چیک کرواؤ۔ انہوں نے مجھ سے رزلٹ مانگا، میں نے ان کو رزلٹ دیا جو لاہور بورڈ والوں کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے نا کہ کتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے، میں نے بتایا دیا میری انٹرمیڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح کہنا، پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا جو سب سے اہم ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے نا کہ ایلیٹ فورس ہے، جو ایلیٹ فورس ہے اس کا کیا مقصد ہے، ایلیٹ فورس جو ہے نا کہ جوائن کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ پھر اس طرح کے انہوں نے جو ہے نا سوالات کافی پوچھے ہیں۔ پھر اینڈ پہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے مجھ سے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے جو ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اپنا نماز صبح کی پڑھی تھی۔ بس ایسا کیا پوچھا، بس یہ سوال پوچھے ہیں انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں، اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں واپس آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میں تو خود پریشان ہوں۔ لیکن کچھ سوال ایسے بھی تھے جن کا مجھے نہیں پتا تھا، میں چپ کر گیا تھا، لیکن کچھ کا پتہ تھا، کچھ بتا دی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے یار۔ باقی یہ بہت اہم ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے سوالات آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔